نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی کی جاتی ہے تو جو جماعت کھڑی ہو گئی ہے اس کے علاوہ پاس اور کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ جماعت کے آداب ہے، یہ ہمیں ہر چیز کے آداب کو سمجھنا چاہیے، اس میں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، میانہ روی سے بات کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہماری نماز ختم نہ ہو، ہماری نماز ضائع نہ ہو، ہماری عبادت ضائع نہ ہو۔ جس طرح قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کے سننے کے آداب ہیں، ایسے ہی جس جگہ جماعت کھڑی ہے اس کے بھی آداب ہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو پاس اور کوئی نوافل سنتے نہ ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ جس وقت اقامت کہی جاتی ہے، بعض بھائی اقامت کے بعد بھی ایک رکعت نکل جائے تو وہ اپنے پیچھے سے نماز پڑھتے رہتے ہیں، اپنی ساری پوری کر کے سلام پھیر کر پھر شامل ساتھ ہوتے ہیں۔ یہاں یہ معنی ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے، امام اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو پھر باقی ساتھ والے جو پڑھ رہے ہیں ان کی نماز ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسا کہ اسی کے آداب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صبح کی سنتیں چونکہ ہمیں بہت تاکیدی سنتے ہیں تو ان کے آداب کے بارے میں اب اس کے بعد چونکہ نفلی عبادت بھی آپ نے منع فرمایا ہے تو اب اس میں طریقہ جو امام صاحب نے سمجھایا ہے کہ یا تو گھر سے سنتیں ادا کر کے آئیں، اگر جماعت کھڑی ہے آپ مسجد میں آگے ہیں تو پھر جماعت سے شامل ہو جائیں، لیکن سنتیں اشراق کے ٹائم پہ اشراق کی نماز کے ساتھ اپنی صبح کی سنتیں ادا کر لیں۔ یہ امام صاحب کا قول ہے۔ کتنا انہوں نے ادب سے بات ارشاد فرمائی ہے کہ جماعت کے آداب کو بھی مد نظر رکھا ہے، اس لیے سنتیں ادا کرنے کا کہ گھر میں یا کہیں دور جہاں پہ یہ جماعت نہ نظر آئے نہ آواز سنے، اتنی دور کہیں پڑھو تاکہ جماعت کے آداب میں خلل نہ آئے، جماعت کے آداب میں خرابی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ لوگ اس کے آداب کا کتنا خیال رکھتے تھے، جتنا وہ خیال رکھتے تھے آداب کا اتنا ہی آداب کا خیال ہی رکھ رہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کہا بھی بعد میں نہیں تو پھر اشراق کے ساتھ پڑھ لیں۔ لیکن ایک روایت میں ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سنتے ادا کر کے دیکھا، پوچھا ہے، اس نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا جی یہ سنتے پڑھا آپ نے، پھر خاموش ہو گئے۔ تو اس سے اگر کوئی رہ گئی ہیں تو پھر اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے۔ اب بعض بھائی دیکھیں ہمارے ہاں بھائی گھڑی لگی ہوئی ہے، ٹائم ٹیبل موجود ہے، حالانکہ اس وقت تو یہ گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ جماعت اس ٹائم پہ ہونی ہے۔ اب ہمیں نماز شروع کرتے ہوئے ٹائم کو دیکھ کر شروع کریں کہ کتنے منٹ رہتے ہیں۔ صبح کی سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہلکی پڑھتے تھے کہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں سوچتی کہ پتہ نہیں آپ نے سورہ فاتحہ بھی پوری پڑھی ہے کہ نہیں۔ دیکھو بھائی، جب آپ نے صبح کی سنتیں ہلکی پڑھی ہے تو پھر ہلکی پڑھنی جائز ہو گئی نا۔ جب ہمیں اس سے ٹائم میں پرابلم نظر آ رہی ہے تو پھر آپ زیادہ لمبی نہ شروع کر دیں، پھر ہلکی پڑھ لیں تاکہ آپ کو مکمل پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے، درمیان میں انقطاع نہ آئے۔
ہم اپنی سنتیں پوری بھی پڑھ لیں۔ اب بات رہی جب ہم تشہد میں بیٹھے ہیں تو بعض بھائی نہ بیٹھے دعائیں پوری کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی جب تشہد میں بیٹھے ہیں تو تشہد عبدہ و رسولہ یہاں تک یہ واجب ہوتا ہے، آگے دعائیں پڑھنا سنت مستحب ہوتا ہے۔ تو یہاں تک عبدہ و رسولہ آپ کا وجوب پورا ہو گیا ہے، آپ عبدہ و رسولہ پہ سلام پھیر دیں، آپ کی نماز پوری ہو گئی ہے۔ کہ آپ کو اس کا پوری کرنے کا اتنے سے آپ کی تھوڑی کوشش کریں کہ آپ کے امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے پہلے آپ کا تشہد عبدہ و رسول تک پہنچ جائے اور آپ وہاں پہ سلام پھیر دیں۔ بھائی میری تو کوشش ہوتی ہے کہ اگر دیکھوں کہ کوئی نمازی سنتیں ادا کر رہا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ تشہد میں بیٹھ جائے، تو پھر جماعت کھڑی کریں گے تاکہ اس کا تشہد پورا ہو جائے، اسلام پھیر دے، اس کی سنتیں پوری ہو جائیں گی، 1 منٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ہمیں بھائیوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ٹائم دیکھ کر نماز شروع کریں۔ ظہر کی سنتیں مسند احمد کی روایت میں 4 اکٹھی پڑھنا بھی جائز ہے، اور 2 کر کے روایت بخاری میں بھی موجود ہے۔ عصر کی سنتیں 2 کر کے ہیں، وہ اکٹھی 4 نہیں ہیں۔ عشاء کی بھی 2 کر کے ہیں، وہ بھی 4 اکٹھی نہیں ہیں۔ بعض بھائی نا عصر والی بھی اکٹھی شروع کر دیتے ہیں، عشاء والی اکٹھی شروع کر دیتے ہیں، وہ 2 کر کے ہیں، وہ اکٹھی نہیں ہے، وہ 2 کر کے ہیں، 2 پہ سلام پھرنا پھر 2۔ اب ہم ٹائم کے حساب سے 2 شروع کرتے ہیں، پھر دوسرا اور ٹائم ملا تو پھر پڑھ لی 2، یا ٹائم زیادہ نظر آیا تو اکٹھی 4 شروع کر لی ظہر کی۔ کہ ٹائم کو دیکھ کر نیت کریں تاکہ ہماری نماز میں سنتوں میں درمیان میں کوئی خلل نہ آئے۔